اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ سیاست امیر المومنین علیہ السلام از نہج البلاغہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھے، یہ موضوع پیش کیا جا رہا تھا۔ اس موضوع میں گزشتہ دروس جس موضوع کے تحت چل رہے تھے وہ ہمارا موضوع یہ تھا کہ امام علی علیہ السلام کے ملکی اور ریاستی مسائل ان کے دور خلافت میں۔ امام علی علیہ السلام نے 35 ہجری کو جب حکومت سنبھالی تو مسلسل ملک کے اندر کئی قسم کے فتنے اور کئی قسم کے بغاوتیں اور سرکشی کو برپا کیا گیا۔ جنگ جمل کے بعد جنگ صفین کا جب آغاز ہوا کہ 36 ہجری کو جنگ جمل ختم ہوئی، اور گزشتہ درس میں ہم ملاحظہ کر چکے ہیں کہ چند مہینوں کے اندر صرف 4 مہینے کا وقفہ موجود ہے۔ جنگ جمل میں 15 دن بصرہ میں امام علی علیہ السلام نے قیام فرمایا اور پھر کوفہ تشریف لے گئے، اور کوفہ میں 3 سے 4 مہینے کے بعد جنگ صفین کے لیے روانہ ہوئے۔ اس اثناء میں مختلف مکتوبات امام علی علیہ السلام نے تحریر فرمائے، اور اسی طرح جنگ صفین چونکہ طولانی جنگ ہے اس میں بھی امام علی علیہ السلام نے کئی مکتوبات ارسال فرمائے۔ نہج البلاغہ میں تقریباً 16 مکتوبات لکھے گئے ہیں امام علی علیہ السلام کے موجود ہیں کہ جو معاویہ بن ابی سفیان کی طرف امیر المومنین علیہ السلام نے بھیجے تھے۔ ان میں سے بعض مکتوبات ہیں کہ جو جواب ہیں اس خط کے، اس مکتوب کے جو امیر شام کی طرف سے امام علی علیہ السلام کو لکھا گیا۔ ہم نے گزشتہ دروس میں چند مکتوبات کو ملاحظہ کیا، آج ہم آگے کی طرف چلتے ہیں اور ان مکتوبات سے امام علی علیہ السلام کا موقف بھی ہم سمجھیں گے، اور اسی طریقے سے کوشش ہماری ہوگی کہ اس اثناء میں سیاسی نقطہ نظر جو مکتب تشیع کے لیے خصوصی طور پہ مد نظر ہے، سیرت امیر المومنین علیہ السلام کے تناظر میں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں آپ کی خدمت میں آج مکتوب نمبر 10 سے آغاز کرتا ہوں، اور اس سے پہلے والا ہم نے تیزی کے ساتھ مکتوب پڑھ لیا تھا، مکتوب نمبر 9۔ اس کے چند نکات ہیں کہ جو قابل تشریح ہیں، لیکن آگے کے مکتوبات میں انشاءاللہ تعالی اس کو آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے گا۔ جہاں تک مکتوب نمبر 10 کا تعلق ہے تو اس میں امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ وَكَيْفَ أَنْتَ صَانِعٌ إِذَا تَكَشَّفَتْ عَنْكَ جَلَابِيبُ۔ یہ جو مکتوب ہے، اس مکتوب نمبر 10 کے بعد نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کا ایک ہدایت نمبر 17 ہے جس میں ہدایت فرمائی ہے، اور پھر مکتوب نمبر 18 ہے۔ ان 3 کو آج ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ مکتوب نمبر 18 ایک جامع مکتوب ہے، اور بہت سارے جو ابھی ہم مکتوبات پڑھ چکے ہیں اس کے مطالب اس میں دوبارہ اشارتاً تحریر ہوتے ہیں، اس لیے ہم مکتوب نمبر 28 ہی کے ذیل میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی شرح کو ملاحظہ کریں گے۔ بہرحال میں مکتوب نمبر 10 آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں، اور کچھ اس کا حصہ عربی میں پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ کے ترجمے سے استفادہ کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ اسے تیزی سے گزارتے ہیں، اور اس میں جو سیاسی نقطہ نظر سے یا معاویہ بن ابی سفیان سے تعلق جو رکھتا ہے حصہ، اس کو آپ لوگ ضرور مد نظر رکھیں، وہ اہمیت کا حامل ہے۔ مکتوب نمبر 10۔ وَكَيْفَ أَنْتَ صَانِعٌ إِذَا تَكَشَّفَتْ عَنْكَ جَلَابِيبُ مَا أَنْتَ فِيهِ مِنْ دُنْيَا قَدْ تَبَهَّجَتْ بِزِينَتِهَا وَخَضَعَتْ بِلَذَّتِهَا دَعَتْكَ فَأَجَبْتَهَا وَقَادَتْكَ فَاتَّبَعْتَهَا وَأَمَرَتْكَ فَأَطَعْتَهَا۔ تم اس وقت کیا کرو گے جب دنیا کی یہ لباس جن میں تم لپٹے ہوئے ہو تم سے اتر جائیں گے،
یہ دنیا جو اپنی سج دھج کی جھلک دکھاتی ہے اور اپنے خط و کیف سے ورغلاتی ہے، جس نے تمہیں پکارا تو تم نے لبیک کہی، اس نے تمہیں کھینچا تو تم اس کے پیچھے ہو لیے، اور اس نے تمہیں حکم دیا تو تم اس کی پیروی کرنے لگے۔ لیکن وہ نکات جس کے اوپر امام علی علیہ السلام کو معاویہ بن ابی سفیان پر اعتراض تھا، وہ ضرور مد نظر رکھیں۔ اگر وہ صفات آج ہم میں سے بھی کسی ایک فرد میں موجود ہوں تو امیر المومنین علیہ السلام کی نظر میں ہم مورد مغضوب ہیں یا مورد برات ہیں۔ ہم سے بھی اظہار دوری ہی امام علی علیہ السلام فرمائیں گے، کیونکہ کوئی شخص ذاتی طور کے اوپر قابل نفرت نہیں ہوتا، بلکہ اس کا عمل، اس کے اوصاف، اس کا کردار، وہ اس کا تعارف بنتا ہے اور وہ اس کے لیے اس کے مقام کا تعین کرتا ہے۔ مثلا قابیل حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا، لیکن پورے دنیا کے قاتلین کا حصہ اس کے سر پر بھی جاتا ہے۔ وہ نبی کا براہ راست بیٹا ہے، لیکن اس کے عمل نے اسے اس قدر بدنام کیا کہ جناب حابیل علیہ السلام کو اس نے قتل کیا، کہ اس عمل سے وہ بدنام ہو گیا، حالانکہ گھرانے نبوت کا فرزند ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان، وہ بھی اسی طریقے سے مورد لعن قرار پایا اور ہمیشہ کے لیے واصل جہنم ہوا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اب کہہ کے چچا کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ان کے قرآن کریم نے مذمت کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب عبد المطلب کہ جن سے سعادات چلتی ہے، ان کا سگا بیٹا ابو لہب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، لیکن اس کا کردار، چونکہ اس نے رسول کو انتہائی اذیت دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی، اپنے کردار اور عمل کی وجہ سے مورد عتاب اور عذاب قرار پایا۔ بس آپ نے یہ مثالیں اس باب میں دی ہیں کہ 3-4 صفات ابھی آپ نے پڑھی۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام و انبیاء و رسول علیہم السلام، ان کی نظر میں اگر مورد عتاب و مورد برات کوئی شخصیت قرار پاتی، اپنے عمل کی وجہ سے ہے، اپنے کردار کی وجہ سے ہے، اور اگر مورد رحمت و مورد نعمت قرار پاتی ہے، مدح و ستائش کی مستحق قرار پاتی ہے، وہ بھی اپنے کردار اور عمل کی وجہ سے۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں دوبارہ یہ تکرار کے ساتھ یہ کلمات پڑھ دیتا ہوں کہ تم اس وقت کیا کرو گے۔ اب یہ نصیحت اگرچہ امام علی علیہ السلام معاویہ بن ابی سفیان کو کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی بتوفیق الہی اگر ہمیں فرصت ملی تو ہم دیکھیں گے کہ معاویہ بن ابی سفیان کا جب وقت موت آیا تو اس وقت اس کی کیفیت کیا تھی۔ 2 شخصیات جنہوں نے انتہائی دشمنی کی امام علی علیہ السلام سے، ان کی موت کے واقعات کو بھی معتبر ذرائع سے اہل سنت کتب میں تحریر کیا گیا ہے، ایک معاویہ بن ابی سفیان اور ایک عمرو بن عاص، اور دونوں ہی انتہائی پچھتا رہے تھے موت کے وقت، انتہائی نادم، انتہائی پشیمان اور دنیا کے اوپر نفرین کر رہے تھے۔ لہٰذا یہاں پہ امام علیہ السلام چونکہ اب موقع موجود ہے، جب موقع موجود ہے اس وقت امام کی یہ نصیحت معاویہ بن ابی سفیان کو تحریر کی گئی، لیکن یہ حقیقت میں تا قیامت آنے والے بشر کو ہدایت ہے۔ اس لیے کلمات پہ آپ دقت کریں۔ تم اس وقت کیا کرو گے جب دنیا کا یہ لباس جن میں تم لپٹے ہوئے ہو، دنیا کی یہ لباس سے کیا مراد ہے؟ فقط یہ تن کے اوپر لباس نہیں، گھر بھی ایک مانند لباس ہے جہاں پہ انسان پوشیدہ ہوتا ہے۔ جس نعمت کو کھا کے انسان لذت اور عزت کو حاصل کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے دنیا کا لباس ہے۔ یہ منصب، یہ اقتدار، یہ سلطنت، یہ بادشاہت، یہ حاکمیت، کہ پاکستان میں بھی اس وقت شیعہ کا دشمن ہوا ہے انہی پارٹیوں کی وجہ سے۔ ایک مسلم لیگ کے ساتھ مل گئے، ایک فلاں سیاسی پارٹی کے ساتھ مل گئے، ایک اس سے الگ ہیں، اور پھر ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کرنا اور ایک دوسرے کو برے طریقے سے سوء ظن رکھتے ہوئے مورد لعن اور طعن قرار دینا، یقیناً یہ تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کے خلاف ہے کہ اس طریقے سے برتاؤ کیا جائے۔ بالخصوص اس مقام پہ وہ افراد جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں اور صرف لعن طعن کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، ایک دوسری پارٹی کو، ایک تیسری پارٹی کو، ایک چوتھی پارٹی کو، ادھر ہمیں ان نصیحتوں سے سمجھنا چاہیے کہ جب یہ لباس دنیا ہم سے اتر جائے گا تو پھر عمل سامنے آئے گا۔
افراد موجود ہیں، کسی نے ایک عمل انجام دیا ہے، آپ اس کے پاس جا کے اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر ایک عالم دین ہے، اس نے ایک قدم اٹھایا ہے، وہ ایک سیاسی نظریہ رکھتا ہے، سیاسی موقف رکھتا ہے، خود پاکستان میں موجود ہے، ملاقات کے دروازے کھلے ہیں، اس سے جا کے وہ خود ملے، ملاقات کرے کہ آپ کا موقف کیا ہے۔ یہاں تک کہ یہ مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں کہ یہ جو بزرگان ہیں، یعنی جس طرح سے تحریک جعفریہ ہے یا MWM ہے یا تحریک بیداری ہے، وہ خود اپنے انہی حمایتیوں کو کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن نہ کریں، ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہیں، لیکن وہ اس سے بھی زیادہ گرم ہو کے یقیناً یہ وہی بات ہے کہ کسی بھی پارٹی کے افراد، کیونکہ یہ طبقہ جو ہوتا ہے یہ حدود الہیہ کا پابند نہیں ہوتا، لیکن مذہبی چہرے سے اس طرح نہیں آنا چاہیے۔ یہاں پہ جو مشکل ہے وہ کیا ہے؟ مذہبی چہرے سے، مذہبی پلیٹ فارم سے ایسی زبان استعمال کرنا جو تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کے مطابق نہیں ہے۔ لہذا ائمہ اہل بیت علیہ السلام ان کی نصیحتوں کے اوپر دقت کریں کہ بالآخر یہ لباس دنیا ہم سے اتر جائے گا، ہر چیز دنیا کی ہم سے چلی جائے گی۔ یہ دنیا جو اپنی سج دھج کی جھلک دکھاتی ہے اور اپنے خط و کیف سے ورغلاتی ہے۔ خط و کیف سے مراد ہے یعنی زینت سے، کیف یعنی جو اس کے زینت، خط یعنی جو زینت انسان کرتا ہے اور اس سے جو اس کا اظہار ہوتا ہے، اس کے چہرے سے، اس کے بدن سے، اس کے لباس سے، یعنی دنیا جو اپنی زینت سے ورغلاتی ہے۔ جس نے تمہیں پکارا تو تم نے لبیک کہی، یعنی دنیا سج دھج کے آئی اور اس نے اپنی لذتوں سے تم کو دھوکہ دینا چاہا، ورغلایا۔ یہاں پہ خط و کیف سے مراد کیا ہے؟ لذتیں۔ مختلف کیف انسان حاصل کرتا ہے، کہتے ہیں بڑا کیف مجھے آیا، بڑی لذت مجھے ملی، بڑا مزہ مجھے آیا۔ مثلا پھرنے کے لیے جائے گا، بعض اوقات حرام امور کی طرف رغبت اختیار کرتا ہے۔ تو یہ جو دنیا کی لذتیں ہیں یہ ورغلاتی ہیں انسان کو۔ اس وقت تو انتہائی بدترین صورت بن چکی ہے کہ موبائل ایک آلہ گناہ انسان کے ہاتھ میں موجود ہے اور انسان اس میں ڈوبتا ہی چلا جاتا ہے، اس کا شکار ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہاں پہ انسان منظم کرے اپنے وجود کو۔ بہرحال اس نصیحت کو دیکھیں کہ کیا پہلی بات بیان کی، کیونکہ دنیا تو سچ کے آئے گی۔ دنیا کا سچ کے آنا کیا مطلب ہے؟ صحت ہر ایک کو اچھی لگے گی۔ کوئی شخص نہیں ہے کہ جو مرض سے محبت کرے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کو ذلت اچھی لگتی ہو، عزت سب کو ہی اچھی لگتی ہے۔ کسی کو ضعف قبول نہیں ہے، سبھی قوت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی بدصورت نہیں رہنا چاہتا، وہ جمال کی طرف جانا چاہتا ہے۔ ہر کوئی لذت اور لذیذ کھانوں ہی کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اچھی محافل، بڑے افراد یعنی امیر کبیر افراد، نرم و آرام اور سکون کی جگہوں کے اوپر رہنا، یہ انسان کو بھاتا ہے۔ زینت یہی ہے دنیا کی، یہ سج دھج کے انسان کے پاس آتی ہے، انسان کو منظر دکھاتی ہے کہ تمہارے لیے بڑا گھر ہے، اقتدار ہے، منصب ہے، گاڑیاں ہیں، شہرت ہے۔ یہ ہے دنیا کی سج دھج۔ اب کس کے پاس نہیں آتی دنیا اس طرح؟ ہر ایک کے پاس ہی دنیا میں موجود ہے یہ مواقع، البتہ اپنی استطاعت کے مطابق کوشش ہر کوئی کرتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک فقیر ہے تو اس کے اندر جو ہے یہ غلبہ دنیا کا موجود نہیں ہے۔ فقیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اندر سے بھی وہ غنا اور ثروت مندی اور امیر ہونے کو پسند نہیں کرتا۔ نہیں، ممکن ہے کہ اندر سے وہ کاملاً انہی چیزوں کی طرف راغب ہو، انہی چیزوں کی طرف بھاگ دوڑ میں مشغول ہو، لیکن اس کی استطاعت سے باہر ہوتا ہے۔ اس لیے وہ فقیر بھی جب اٹھایا جائے گا تو اندر سے وہی دنیا دار دکھائی دے گا۔ لہذا دنیا دار سج دھج کے آتی ہے جس کی طرف دیکھنے والے کی اب رال ٹپکتی ہے۔ اگر لبیک کہہ دے تو یہاں پہ معاویہ بن ابی سفیان کے ہمراہ وہ کھڑا ہوگا، اور اگر لبیک نہ کہے تو یہاں پہ لشکر علوی میں کھڑا ہوگا۔ یہ تقسیم ہے۔ لہذا ان کلمات پہ دیکھیں، یہ دنیا جو اپنی سج دھج کی جھلک دکھاتی ہے اور اپنی لذتوں سے بہکاتی ہے، اپنے خط و کیف سے ورغلاتی ہے، یہ ترجمہ ہے ان کا۔ اگر آپ سمپل ترجمہ کریں، چونکہ خداعت بلذتھا کہ دنیا اپنی لذت کے ذریعے سے دھوکہ دیتی ہے۔ دعت کا اس نے جب تجھ کو پکارا، فَأَجَبْتَهَا، پہلا جو امام کا اعتراض ہے وہ کیا ہے؟ تم اس کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے۔
دنیا کہہ رہی ہے کہ تجھے بادشاہت مل جائے گی، یہ کام کر، اور تم اس کے جواب میں لبیک کہا۔ دوسرا کیا ہے، اس نے تمہیں کھینچا تو تم اس کے پیچھے ہو لیے۔ بس جو دنیا کے پیچھے ہو لیا، امام علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بری ہیں۔ اور اس نے تمہیں حکم دیا تو تم نے اس کی پیروی کی۔ وہ وقت دور نہیں کہ بتانے والا تمہیں ان چیزوں سے آگاہ کرے کہ جن سے کوئی صبر تمہیں بچا نہیں سکے گی، یعنی موت کا وقت قریب ہے، لہٰذا اس دعوے سے باز آ جاؤ۔ یہ دنیا ہے کہ جو تم کو ورغلا رہی ہے کہ تم پورے کے پورے عرب کے اوپر حاکم بن بیٹھو۔ یہ دنیا کے ورغلا رہی ہے کہ تم بھی حکومت کے اندر آؤ اور اس طرح سے کسی ایک بہانے کے ذریعے سے اوپر آ کے حاکمیت اور اقتدار کی راہ ہموار کر بیٹھو۔ یعنی یہاں پہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے جملات کے اوپر آپ دقت کریں، ایک مفہوم ہمارے سامنے یہاں سے ابھرتا ہے۔ اگر علی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی شخصیت ہو تو وہاں پہ ووٹنگ کی ضرورت نہیں پیش آتی کہ ووٹ ڈالیں اور پھر ولایت علی ابن ابی طالب کا اقرار کیا جائے۔ لہٰذا اگر کوئی اس طرح سے بہانے کرے، ایسے فضا بنا دے اور عوام کو اپنے ارد گرد اکٹھے کر کے خود اقتدار کی اوپر آ کے راہ ہموار کرے، تو یقیناً وہی ہے کہ دنیا نے اس کو پکارا، دنیا نے سجدش دکھائی، اس نے بھی ان راستوں کا انتخاب کیا اور اب اقتدار کو لینے کے لیے بھرپور طریقے سے آ بیٹھا۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں اس دعوے سے باز آ جاؤ۔ کون سا دعویٰ؟ حاکمیت کا دعویٰ۔ حاکمیت اللہ نے نہیں رکھی سوائے اپنی ذات کے، فقط اللہ کی ذات۔ فاللہ هو الولی یا هو الولی الحمید، اللہ ولی الحمید ہے، اللہ ولی ہے۔ ولی یعنی حاکم ہے، پھر اللہ جس کو حاکم بنائے، جس کو ولایت دے، وہ ولی ہے۔ ورنہ ہم چونکہ خود حاکم نہیں ہیں، ہم کسی کو کیسے حاکم بنا سکتے ہیں؟ جو چیز میرے پاس موجود ہی نہیں ہے تو میں کسی کو کیسے دے سکتا ہوں؟ لہٰذا اس دعوے سے باز آ جاؤ، حاکمیت تمہارے لیے نہیں ہے۔ یہ امام کا مسلسل اصرار ہے، آپ انشاءاللہ بھی آگے بھی پڑھیں گے۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ حاکمیت تم لوگوں کے لیے ہو ہی نہیں سکتی، یعنی بنو امیہ اور بنو امیہ کے افراد اور حاکمیت، یہ دونوں آپس میں ایک جگہ جم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کے مطابق نہیں ہو سکتی۔ دین کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ دونوں جم ہو جائیں، بنو امیہ اور حاکمیت۔ لہٰذا حاکمیت اور بنو امیہ کا جم ہونا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ امام فرماتے ہیں کہ تم اس دعوے سے باز آ جاؤ۔ ادھر آپ ایک سوال اٹھائیں گے، کیوں جم نہیں ہو سکتی؟ ابھی ہم جن حکمرانوں کو انتخاب کرتے ہیں، معاویہ ابن ابی سفیان کے آپ خطوط کو پڑھیں، آپ کو اس کی شخصیت ان سے بہت زیادہ بالاتر نظر آئے گی، بہت زیادہ، حدیثوں کے اعتبار سے، آیات کے اعتبار سے، خود جنگوں میں موجود، جنگوں کے اندر شرکت ہے، امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں آنا۔ لہٰذا یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر امیر المومنین علیہ السلام کیوں یہ جملہ فرما رہے ہیں کہ فَقْصَ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ، اس دعوے سے باز آ جاؤ۔ اس کی جو وجوہات معاویہ ابن ابی سفیان کے لیے ہیں امام علی علیہ السلام کی نظر میں، وہ کیا دیگران کے لیے نہیں ہوں گی؟ یہی مستثنیٰ ایک ہمارے پاس کیس ہے، نہیں مستثنیٰ نہیں ہے۔ لہٰذا جو اسباب معاویہ ابن ابی سفیان میں پائے جاتے ہیں، اگر وہی اسباب تا قیامت آنے والے بشریت میں کسی ایک میں بھی پائے جائیں تو امام علیہ السلام کا یہ جملہ ہے فَقْصَ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ، اس دعوے سے باز آ جاؤ۔ آگے فرماتے ہیں حساب و کتاب کا سر و سامان کرو اور آنے والی موت کے لیے دامن گردان تیار ہو جاؤ اور گمراہوں کی باتوں پہ کان نہ دھرو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر میں تمہاری عقلوں پہ جھنجھوڑ کر تمہیں متنبہ کروں گا۔ تم عیش و عشرت میں پڑے ہو، شیطان نے تم میں اپنے گرفت مضبوط کر لی ہے، وہ تمہارے بارے میں اپنی آرزوئیں پوری کر چکا ہے۔ یعنی شیطان نے گرفت قوی کر لی ہے، اس دعوے کے اعتبار سے قوی کر لی ہیں اور اپنی آرزوئیں تمہارے بارے میں پوری کر چکا ہے۔ قد اخذ الشیطان منک ما اخذہ وبلغ فیہ املہ، جو امید شیطان نے تمہارے بارے میں باندھی تھی وہ امید شیطان پوری کر چکا ہے۔ وجری منک مجری الروح والدم، اور وہ تمہارے اندر روح کی طرح صلاحیت کر گیا ہے اور خون کی طرح رگ و پے میں دوڑ رہا ہے۔ اے معاویہ،
بھلا تم لوگ یعنی امیہ کی اولاد، تم لوگ سے کیا مراد ہے؟ خاندان امیہ، کب رعیت پر حکمرانی کی صلاحیت رکھتے تھے؟ تم لوگوں نے کب سے خواب دیکھنا شروع کر دیا کہ تم امت اسلامیہ کے اوپر آ کے حاکم بن جاؤ؟ یہ کب سے خواب تم نے دیکھنے شروع کر دیے؟ اور کب امت کے امور کے والی و سرپرست تم لوگ تھے کہ اب دوبارہ خواہش کر رہے ہو؟ تم لوگوں کو تو حق ہی نہیں یہ پہنچتا تھا۔ متى کنتم یا معاویہ ساست الرعیہ و ولاۃ الامر الامہ، کہ تم لوگوں کب سیاست اور ولایت اور حاکمیت تم لوگوں کے لیے قرار دی گئی تھی؟ بغیر کسی پیش قدمی اور بغیر کسی بلند عزت و منزلت کے ہم درینہ بدبختیوں کے گھر کر لینے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ یعنی اگر ہمارے لیے پیش قدمی یہاں پہ دقت کریں، بغیر کسی پیش قدمی کے، کیونکہ یہ کب طلقاء شمار ہوتے تھے، اہل سنت شیعہ متفق ہیں اس بات پہ، بنو امیہ کے یہ سارے حکام بغیر استثناء کے، یہ حکام سوائے خلیفہ سوم اور یا چند افراد کہہ دیں، معاویہ ابن ابی سفیان، خود سفیان، اس کے بعد آپ یہ کہہ لیں کہ بقیہ جو افراد ہیں، عبداللہ ابن ابی سراح وغیرہ، یہ سارے کے سارے کب ایمان لائے؟ فتح مکہ کے موقع پہ۔ فتح مکہ کے اوپر جو لوگ ایمان لائے ان کے بارے میں واضح موقف ہے قرآن کریم کا بھی اور آیات روایات کا بھی۔ فتح مکہ پہ ایمان لانے والے اور ان سے پہلے ایمان لانے والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، ہرگز برابر نہیں ہیں۔ کون؟ جو فتح مکہ پر ایمان لائے اور قبل از فتح مکہ۔ پھر اس کے بعد ایک اور تقسیم بھی ہے، وہ افراد جو ہجرت کے بعد ایمان لائے اور وہ افراد جو ہجرت سے پہلے ایمان لائے، کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اہل سنت نے 7 یا 8 کیٹیگریز صحابہ کرام کی بنائی ہیں، صحابہ کرام کہ انہوں نے طبقات بنائے ہیں، اور ان میں سے بعض نے تو 12 طبقے بنائے ہیں، بعض نے 14 طبقے بنائے ہیں، کہ بعض اکابر ہیں، مثلا اولون السابقون ہیں، بعض جو ہیں وہ ہجرت کے بعد والے ہیں، قبل از ہجرت، بعد الہجرت، قبل از فتح مکہ، بعد از فتح مکہ، اس طرح بنتے ہیں۔ تو یہاں پہ امام فرما رہے ہیں بغیر کسی پیش قدمی کے، کہ کوئی پیش قدمی تم لوگوں نے نہیں کی، نہ کوئی جنگ لڑی، مسلمانوں کے خلاف مسائل پیدا کرتے رہے، اور بغیر کسی بلند عزت و منزلت کے کہ شیعہ سنی متفق ہیں، ایک بھی صحیح سند روایت سفیان یا معاویہ بن ابی سفیان، ابو سفیان یا معاویہ بن ابی سفیان، ہر دو میں سے ایک کے لیے بھی ایک بھی صحیح سند روایت وارد نہیں ہوئی۔ صحیح بخاری میں فضائل کے باب میں 3 روایتیں بخاری نے ذکر کی ہیں، لیکن تینوں کی تینوں فضائل کے اوپر نہیں ہیں۔ کوشش کی کہ کہیں سے لے کے آئیں، لیکن تینوں کی تینوں نہیں ہیں۔ اور جتنی فضائل معاویہ بن ابی سفیان میں ہیں سب گھڑی گئی ہیں، موضوع ہیں، وضع کی گئی ہیں، ایجاد انہیں کیا گیا ہے، گھڑا گیا ہے۔ لہذا امام فرماتے ہیں بغیر کسی بلند و عزت و منزلت کے ہم درینہ بدبختیوں کے گھر کر لینے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، کہ اگر تم نے نہ تمہاری کوئی خدمات ہیں، نہ تمہارے لیے کوئی عزت اور بلندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہے، پھر کس اساس کے اوپر تم اس حکومت اور امت کی سربراہی کا دعویٰ کرتے ہو؟ اگر تم نے دعویٰ کیا تو ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر بدبختی اور کیا ہوگی۔ میں اس چیز پہ تمہیں متنبہ کیے دیتا ہوں کہ تم ہمیشہ آرزوؤں کے فریب پر فریب کھاتے رہو، اور تمہارا ظاہر باطن سے جدا رہتا ہے، یعنی تم آئے روز اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کے فریب میں دھنسے جا رہے ہو۔ جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریشم کا کیڑا وہ اپنے گرد بنتا رہتا ہے اور اسی کا شکار ہو جاتا ہے، یہ بھی فریب میں اپنے گرد خود ہی آرزوؤں کو تم نے پالا ہوا ہے اور فریب کھا رہے ہو، اور تمہارا ظاہر باطن سے جدا ہے۔ تم نے مجھے جنگ کے لیے للکارا، تو ایسا کرو کہ لوگوں کو ایک طرف کر دو اور خود میرے مقابلے میں باہر نکل آؤ۔ یہ امام علیہ السلام کا خط مکتوب جو ہے اس جگہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صفین کے میدان میں لکھا گیا۔ جیسے عرض کیا تھا کہ نہج البلاغہ میں ان مکتوبات کی جو ترتیب ہے وہ تاریخ کے ادوار کے اعتبار سے نہیں ہے، لیکن ہم چونکہ نہج البلاغہ کے مکتوبات زیادہ ہیں، 16 ہیں، تو اس لیے ہمیں ایک ترتیب سے پڑھے جا رہے ہیں۔ اس جگہ سے لگتا ہے کہ یہ امیر المومنین علیہ السلام کے
اس وقت کا ہے کہ جب وہ میدان صفین میں تھے اور جنگ جاری تھی۔ لہذا امام نے فرمایا کہ تم لوگوں کو ایک طرف کر دو اور خود میرے مقابلے میں باہر نکل آؤ، دونوں فریق کو کشت و خون سے معاف کرو، یہ جو آپس میں خون گر رہا ہے، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، اس سے معاف کرو، آؤ دونوں میدان میں فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اور وارد ہوا تاریخ کی کتب میں کہ جب یہ معاویہ کے سامنے پڑھا گیا تو عمرو بن عاص ادھر موجود تھا، اور عمرو بن عاص نے فوراً کہا کہ بہت بہترین بات کی ہے معاویہ، تمہیں دعوت ہے، تم چلے جاؤ وہاں پہ۔ تو معاویہ نے کہا کہ جو علی کے مقابلے میں جاتا ہے وہ زندہ واپس نہیں آتا، لیکن میں تمہیں ضرور اس مشکل کا شکار کروں گا، جو تم مجھے بھیج رہے ہو اور میرے لیے سوچ رہے ہو، میں تمہیں ضرور اس کا شکار کروں گا اور تمہیں مقابلے میں لا کھڑا کروں گا۔ تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ اس وقت کا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ کس کے دل پر زنگ کی تہیں چڑھی ہوئی ہیں اور آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، میں کوئی اور نہیں، وہی ابو الحسن ہوں۔ یہ جملات مد نظر رکھیں اور اس کے اوپر ہم نسب کو پڑھیں گے، معاویہ بن ابی سفیان کے نسب کو اسی جگہ پہ پڑھیں گے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کوئی اور نہیں ہوں، وہی ابو الحسن ہوں، فانا ابو حسن قاتل جدک و اخیک و خالک شدخا یوم بدر وذلک السیف معی وبذلک القلب القع عدوی مستبدلت دینا ولا استحدثت نبیا، کہ میں کوئی اور نہیں، وہی ابو الحسن ہوں جس نے تمہارے نانا اور تمہارے ماموں اور تمہارے بھائی کے پرخچے اڑا کے بدر کے دن مارا تھا۔ کیونکہ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں آئے گا کہ معاویہ بن ابی سفیان کا جو نانا تھا عتبہ بن ربیعہ تھا، اور جو ماموں تھا وہ ولید بن عتبہ تھا، اور اس کا بھائی حنظلہ بن ابی سفیان، یہ تینوں امام علی علیہ السلام کی تلوار سے جنگ بدر میں قتل ہوئے ہیں۔ اس لیے امام نے فرمایا کہ میں وہی ابو الحسن ہوں جس نے تمہارے نانا عتبہ بن ربیعہ، تمہارے ماموں یعنی ولید بن، غالباً اس کا نام ولید ہے، ولید بن عتبہ، اور تمہارے بھائی حنظلہ بن ابی سفیان کے پرخچے اڑا کے بدر کے دن مارا تھا، وہی تلوار اب بھی میرے پاس ہے، اور اسی دل گردے کے ساتھ اب بھی دشمن سے میں مقابلہ کرتا ہوں، نہ میں نے کوئی دین بدلا ہے اور نہ کوئی نیا نبی کھڑا کیا ہے، نبی بدلا ہے نہیں، نبی نیا میں نے کوئی نہیں بنایا، اور میں بلا شبہ اسی شاہراہ پر ہوں، اسی صراط اور طریق اور منہج پر ہوں جسے تم نے اپنے اختیار سے چھوڑ رکھا تھا، اور پھر مجبوری میں اس میں تم داخل ہو گئے، یعنی تم نے دین اسلام اور اس کی راہ کو چھوڑ رکھا تھا مجبوری میں، کہ جب تلواریں تمہارے حلق تک پہنچ گئی تو اس وقت تم لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، مجبوری میں اس کو قبول کیا ہے، اور تم ایسا ظاہر کرتے ہو کہ تم خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے اٹھے ہو، حالانکہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ان کا خون کس کے سر پر ہے، کیونکہ معاویہ بن ابی سفیان طبری اور دیگر کتب میں وارد ہوا ہے کہ حضرت عثمان نے بار بار لکھا کہ لشکر بھیجو، بھاری لشکر میری طرف بھیجو حفاظت کے لیے، تو معاویہ بن ابی سفیان نے لشکر بھیجا اور لشکر کے سردار کو جدا طور پہ کہا کہ جب تم فلاں مقام کے اوپر پہنچ جاؤ تو اس جگہ پہ اس وقت تک تم نے انتظار کرنا ہے جب تک مدینہ سے ایک قاصد آ کے تمہیں پیغام نہ دے۔ وہ اس کے مطابق رک گیا، اور ایک دن یا 2 دن یا 3 دن بہرحال وہ رکا رہا، اس وقت تک رکا رہا جب تک قاصد نہ آیا۔ ہم یہ گزشتہ دروس میں دلائل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں یہ بات، یہاں تک کہ قاصد آیا اور اس نے پیغام دیا کہ خلیفہ سوم کو قتل کر دیا گیا ہے، اور اسی کے انتظار میں تھا معاویہ بن ابی سفیان کہ یہ خبر ملے، اور پھر وہاں سے وہ لشکر دوبارہ واپس آ گیا۔ لہذا امام فرماتے ہیں کہ ان کا خون کس کے سر پہ، اگر واقعی بدلہ ہی لینا منظور ہے تو انہی سے لو کہ جنہوں نے قتل کیا ہے۔ صحیح، امیر المومنین علیہ السلام نے تو قتل نہیں کیا، تو تمہیں بدلہ بھی ان سے لینا چاہیے، اور بدلہ بھی کیسا؟ ایک بندے کو جتنوں نے مارا ہے تو قاتل کو قتل کی سزا ملے گی نا، بقیہ افراد کو، پوری امت کو کس طرح سے جنگ کی آگ میں دھکیلا جا سکتا ہے، پوری امت کے خلاف کیسے تلوار اٹھائی جا سکتی ہے؟ لہذا امام آگے فرماتے ہیں کہ اب تو وہ آنے والا منظر ہی میرے آنکھوں میں پھر رہا ہے کہ جب جنگ تمہیں دانتوں سے کاٹ رہی ہوگی،
اور تم اس طرح بلبلاتے ہوگے جس طرح بھاری بوجھ سے اونٹ بلبلاتے ہیں، یعنی اونٹ کو مجبور کیا جاتا ہے تو وہ بڑ بڑ کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اور تمہاری جماعت تلواروں کی تابڑ توڑ مار، سر پہ منڈلانے والی قضا یعنی موت، اور کشتیوں کے پشتوں سے لگ جانے سے گھبرا کے مجھے کتاب خدا کی طرف دعوت دے رہی ہوگی۔ یعنی تمہاری جماعت کس کی طرف دعوت دے رہی ہوگی؟ کتاب خدا کی طرف۔ یعنی امام نے وہ واقعہ بتا دیا کہ جو جنگ صفین کا خاتمہ ہے، کہ امام کیا فرمایا کہ تمہاری جماعت کتاب خدا کی طرف مجھے کتاب خدا کی طرف دعوت دے رہی ہوگی، لیکن کب؟ بس جماعت نے معاویہ بن ابی سفیان کی جماعت نے کیا کرنا ہے؟ امام علی علیہ السلام کو دعوت دینی ہے کتاب خدا کی طرف، لیکن کس کے بعد؟ اس وقت جب تمہاری جماعت تلواروں کی تابڑ توڑ مار، سر پہ منڈلانے والی موت، اور کشتوں کے پشتوں لگ جانے سے گھبرا کر، یعنی ان کے اس قدر پیچھے دھکیلیں گے کہ پشتوں کے ساتھ وہ لگ گئے، یعنی مکمل دھکیل دیں گے۔ تو ہوا بھی یہ کہ شامی ایک قسم کے مایوس ہو گئے، بہت بڑی تعداد ماری گئی، تقریباً 45,000 یا 50,000 بعض کہتے ہیں، اتنی بڑی تعداد شامیوں کی قتل ہوئی، چھوٹی تعداد قتل نہیں ہوئی۔ امام علی علیہ السلام کے بارے میں تاریخ میں وارد ہوا ہے کہ امام چونکہ لشکر کے بالکل آگے ہوتے تھے، انشاءاللہ بھی یہ جنگ صفین میں آئے گا بھی، کہ عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کے ارد گرد ہم نے گھوڑ سوار رکھے ہوئے تھے کہ وہ امام کو جانے نہ دیں۔ ان کا وظیفہ یہ تھا کہ امام کو تنہا نہیں چھوڑنا اور اندر نہیں وارد ہونے دینا جنگ کے، کہ اب تو بالکل ہی جنگ کے اوپر آ چکے ہیں، مدیریت کر رہے تھے، پوری جنگ کو چلا رہے تھے امیر المومنین علیہ السلام۔ مثلا علم بردار رکھے ہوئے تھے، لشکر کے سپہ سالار بنائے ہوئے تھے، مالک ہیں، عمار ہیں، یا دیگر اس طرح کی ہستیاں موجود ہیں جیسے ہاشم مرقال ہیں، لیکن امیر المومنین علیہ السلام اس کے باوجود چاہتے تھے کہ اندر چلے جائیں۔ تو امام علیہ السلام سے انہوں نے باضد ہو کے اس طریقے سے ایک قسم کا آپ ہی کہہ لیں کہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ آپ جنگ میں نہیں جائیں گے جب تک یہ افراد موجود ہیں، جب تک یہ ارد گرد افراد آپ کو روکیں گے آپ جنگ میں نہیں جائیں گے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں نہیں اندر وارد نہیں ہوں گا۔ اب وہ افراد سائڈ سے جیسے ہی غافل ہوتا ہے نا کہ بعض کا نیند کا جھٹکا لگ گیا، کسی کام سے چلا گیا، پانی پینے چلا گیا، کسی بھی امر کی وجہ سے تھوڑا سا وہ غافل ہوتے، وہ 2-3 جو گھوڑ سوار تھے جو امام کے نگہبان تھے، امیر المومنین سیدھا جنگ میں داخل ہو جاتے اور اس وقت تک نہیں پلٹتے تھے کہ جب تک یا تلوار ٹیڑھی ہو جاتی یا خون سے رنگین ہو کے قطرے نیچے گر رہے ہوتے تھے، اس وقت تک جنگ لڑتے رہتے۔ اور لیلۃ الحریر کی انشاءاللہ آئے گا، لیلۃ الحریر، اس میں پوری رات امیر المومنین علیہ السلام جنگ لڑتے رہے، پوری رات۔ اور یہ دیکھنے والوں نے کہا ہے کہ 16 سال 17 سال کی عمر میں جو علی بن ابی طالب کی تلوار چلتی تھی، آج 62-63 سال کی عمر میں بھی وہی تلوار ویسے چل رہی ہے۔ یہ ان کے لیے بہت تعجب کی بات تھی۔ بہرحال یہ آئے گا، اس لیے امام نے فرمایا کہ تمہاری جماعت تلواروں کی تابڑ توڑ مار، کہ جہاں پر یہ ہوتا ہے کہ شامی آگے بڑھے جا رہے ہیں اور اوپر غلبہ پا رہے، امام علیہ السلام موقع پا کے اندر گھستے اور انہیں دور تک دھکیل دیتے تھے۔ اور سر پہ منڈلانے والی قضا اور کشتوں کے پشتوں لگ جانے سے گھبرا کر مجھے کتاب خدا کی طرف دعوت دے رہی ہوگی، حالانکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو کافر اور حق کے منکر ہیں یا بیعت کے بعد اسے توڑ دینے والے ہیں۔ یعنی لشکر معاویہ بن ابی سفیان میں یا تو کافر ہیں یا حق کے منکر ہیں۔ دوسرا گروہ کیا امام فرما رہے ہیں کہ حق کے منکر، وَهِيَ كَافِرَةٌ جَاحِدَةٌ او مبایعۃ حائدۃ، ان دونوں میں ہمیں فرق کرنا چاہیے۔ ایک ہے کافر حق کا مخالف، ایک یہ بھی گروہ موجود ہے، اور ایک ان میں ہے مبایعۃ حائدۃ، یہ نہج البلاغہ سے ہے، کیونکہ اہل سنت اس جگہ کے اوپر آ کے اپنی کتب سے مختلف روایات لاتے ہیں اور ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو جنگ صفین اور جنگ نہروان تھا وہ سارے کے سارے مسلمان تھے۔ مثلا یزید کو مسلمان سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے سب جرائم کو مانتے ہیں، ان کی اکثریت علماء فضلاء اور محدثین کی،
لیکن اس کے باوجود مسلمان قرار دے کہ اس کے لیے گنجائش نکالتے ہیں کبھی نہ کبھی جنت میں چلا جائے گا۔ مسلمان کا مطلب کیا ہے ان کی زبان میں؟ کبھی نہ کبھی جنت میں چلا جائے گا۔ یہ جو ناسبیت ہے یہ بنو امیہ کی وجہ سے ہی آئی۔ امام علی علیہ السلام کا جنگ جمل والوں سے کے بارے میں موقف جدا تھا، لیکن جنگ صفین اور نہروان والوں کے لیے موقف جدا تھا۔ انشاءاللہ ابھی ہم اسے پڑھیں گے، یکساں نہیں تھا۔ جنگ صفین والوں کو بھائی کہنا اور اس بھائی کی تعویل وہ ہماری کتب میں آئی ہے۔ نہج البلاغہ میں بھی الفاظ ہیں، لیکن یہاں پہ آپ یہ جملہ دیکھیں، کیونکہ جیسے مرزا محمد علی وہ ہمیشہ بیان کرتا ہے کہ دیکھو بھائی کہا، جنگ صفین والوں کو کیا کہا؟ بھائی۔ آپ یہ مکتوب نمبر 10 کلمہ وحیہ کفرۃ جاحدۃ او مبایعۃ حائدۃ، حائدہ یعنی انتہائی شدید، شدت والے، متعصب قسم کے یہ افراد تھے کہ جنہوں نے بیعت توڑ دی۔ حائدہ یعنی توڑ دینا، مبایعۃ کہ بیعت کی اور اس بیعت کو کیا کیا؟ پھر توڑ دیا انہوں نے۔ صحیح ہے؟ لہٰذا یہ دونوں کے دونوں طبقات ان میں موجود تھے۔ یہ ہمارے پاس مکتوب نمبر 10 تھا کہ اس میں جو آپ نے دیکھا نسب کی طرف اشارہ کی ہے، کیونکہ نسب کو بیان کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اور اس کے اوپر نہج البلاغہ کے ضمن میں گفتگو بھی لازم ہے۔ یہاں تک آپ نے دیکھا کہ مکتوب نمبر 10 میں ایک تو عمومی نصیحت ہے امیر المومنین علیہ السلام کی، جس سے ہم نے بھی ایک استفادہ کیا اور اپنے تزکیہ نفس کے لیے اور اپنی ہدایت کے لیے ان کلمات کو مشعل راہ ہم نے قرار دیا ہے کہ دنیا جب ہمیں دعوت دے نہ اسے لبیک کہیں، نہ اس کے پیچھے چل کے جائیں اور نہ اس سے دھوکہ کھائیں، بلکہ آخرت کو یاد کریں۔ جو اس کے بعد والا حصہ ہے اس میں امام علی علیہ السلام کی زبانی معاویہ بن ابی سفیان کی معرفت ہمیں مل رہی ہے۔ نمبر 1 جو امام کے مقابلے میں آنا ہے، امام نے اس کے بارے میں جو نہج البلاغہ کے مطابق تعبیر استعمال کی ہے وہ یہ ہے کہ قد اخذ الشیطان منک ما اخذہ، کہ جتنا پکڑ سکتا تھا شیطان پکڑ لیا، اور مکمل طور پہ پوری امید جو اس نے باندھی تھی وہ پوری کر چکا ہے، اور روح اور جسم کے اندر خون کی گردش کے ساتھ دوڑ رہا ہے۔ یہ امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں آنا تھا، اس لیے امام علیہ السلام نے بیان فرمانا شروع کیا تاکہ اس راہ سے بچ جائیں، اس راہ کے اوپر نہ ڈٹے رہیں۔ اس لیے امام نے فرمایا کہ تم لوگوں کو دین اسلام میں کب یہ حق حاصل ہو گیا کہ امت کے اوپر آ کے حکومت کرو۔ یہ دوسرا ہمارے پاس نقطہ ہے جو معاویہ بن ابی سفیان کے حوالے سے امام عمومی طور پہ بیان کریں گے۔ بنو امیہ کے کسی فرد کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اس ضمن میں پھر امام نے فرمایا کہ اگر تم نے نہ سنبھلے اور پھر بھی یہ موقع ملا تو پھر اسی طریقے سے میں جنگ میں وارد ہوں گا اور تم لوگوں کے پرخچے اڑاؤں گا، جیسے تمہارے نانا عتبہ بن ربیعہ، تمہارے ماموں ولید بن عتبہ اور تمہارے بھائی حنظلہ بن ابی سفیان کو قتل کیا تھا، میں وہی ابو الحسن ہوں۔ آئے اب ہم مکتوب نمبر 17 کو دیکھتے ہیں۔ یہ اصل میں جواب ہے ایک خط کا، امام علی علیہ السلام کو خط لکھا معاویہ بن ابی سفیان نے۔ ہم نے گزشتہ درس میں تو ایک خط پڑھا تھا، تو انشاءاللہ تعالی اب اس میں بھی جو خط لکھا ہے اس کو بھی ہم کسی اور مورد میں پڑھیں گے، لیکن ابھی اسے ترک کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اس حوالے سے وقت کم ہے، ہم نسب کے حوالے سے کچھ پڑھ لیں۔ لیکن اس مکتوب میں بھی جیسے مکتوب نمبر 10 میں آپ نے دیکھا کہ نسب کو امام نے ایک دلیل بنایا ہے، کیونکہ نسب کے اعتبار سے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اہل سنت میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ اہل سنت کی صحیح سند روایات میں یہ وارد ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے خلفاء ہوں گے؟ 12 خلفاء ہوں گے، جو سب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔ اب اگر یہ عبد مناف کی اولاد ہیں، یعنی عبد شمس کی اولاد ہیں، تو پھر تو یعنی عبد شمس سے امیہ اور امیہ سے پھر آگے چلتے ہیں، تو یہ اس طرح سے جوڑتے ہیں قریش میں سے، کیونکہ عبد مناف کو قریش کہتے ہیں۔ اب تاریخ میں انشاءاللہ بھی نسب شروع ہوگا تو آئے گا کہ عبد مناف کی ان کے ایک فرزند تھے ہاشم، تاریخ دانوں نے لکھا ہے، دوسرے ہیں عبد شمس، عبد شمس سے پھر امیہ اور پھر آگے سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ آیا ایسا ہی ہے کہ عبد شمس بیٹے ہیں یا بیٹے نہیں ہیں؟ اس کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، لیکن امام نے یہاں پہ
اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ایک تو پچھلی اس طرف بھی ابھی ہم جائیں گے، لیکن اس مکتوب میں، مکتوب نمبر 10 میں اتنا پیچھے امام نہیں گئے، اتنا پیچھے نہیں گئے، بلکہ کہاں تک رہے ہیں؟ نانا اور ماموں تک رہے ہیں۔ اس سے یہ بتایا کہ تمہارے سارا کا سارا خاندان اور اکابر وہ تو جنگ بدر میں میرے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں۔ اسلام دشمن تھے، دشمنی اسلامی سے ان کے وجود بھرے ہوئے تھے۔ آئیں اب ہدایت نمبر 17۔ اس میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، معاویہ کے خط کے جواب میں فرماتے ہیں، وہ خط کیا لکھا وہ انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے ہم پڑھیں گے۔ امام فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا طَلَبُكَ إِلَيَّ الشَّامَ فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ لِأُعْطِيَكَ الْيَوْمَ مَا مَنَعْتُكَ أَمْسَ، کیونکہ خط یہ لکھا معاویہ بن ابی سفیان نے کہ میں نے تو صرف شام کا آپ سے مطالبہ کیا تھا، تو دے دیں آرام سے وہ شام میرے ہاتھوں، سابقہ خلفاء نے بھی تو دیا ہوا ہی تھا۔ اس طرح کا ایک خط امام کے ہاتھوں لکھا۔ اب امام کا جواب کیا تھا اس بارے میں؟ تمہارا یہ مطالبہ کہ میں شام کے علاقے تمہارے حوالے کر دوں، تو میں آج وہ چیز تمہیں دینے سے رہا کہ جس سے کل انکار کر چکا ہوں، کہ تمہیں پہلے انکار کر چکا ہوں، جس کا انکار کر چکا ہوں اب کیسے دے سکتا ہوں؟ اور تمہارا یہ کہنا کہ جنگ نے عرب کو کھا ڈالا ہے، کیونکہ معاویہ نے جو خط لکھا اس کے اختتام پہ یہ بات امیر شام نے لکھی کہ جنگ جو ہے وہ اس نے تو ان قبائل کو اور عربوں کو کھا ڈالا، یعنی بہت نقصان پہنچایا، تو اب انہی کے اوپر تھوڑا ترس کھاؤ اے ابوالحسن۔ تو امام نے پھر جواب میں فرمایا کہ تمہارا یہ کہنا کہ جنگ نے عرب کو کھا ڈالا ہے اور آخری سانسوں کے علاوہ اس میں کچھ نہیں رہا، یعنی عرب اب کچھ بچے ہی نہیں ہیں، ان میں تو خم دم ہی نہیں رہا۔ ایک جنگ جمل پہلے ہو گئی، اب جنگ صفین مسلسل لڑی جا رہی ہے، تو وہاں پہ مطالبہ کیا کہ آپ یہ علاقہ مختصر طور پہ مجھے دے دیں، سارے مسائل ہی حل ہو جائیں گے۔ تو امام نے پھر فرمایا کہ جس کا میں انکار کر چکا ہوں وہ علاقہ تمہیں، شام کے علاقے تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ معاویہ بن ابی سفیان کے دور میں شام جو ہے وہ موجودہ دور کا اردن، لبنان، فلسطین اور موجودہ شام، اس پورے علاقے کو شامل تھا، انہیں شامات کہتے تھے آخری دور تک، یعنی موجودہ 100-200 سالوں پہلے تک اسے شامات کہتے تھے، یعنی اتنا بڑا علاقہ تھا یہ۔ تو فرمایا کہ اس کے آخری سانسوں کے علاوہ اس میں کچھ نہیں رہا۔ تمہارا یہ کہنا ہے کہ عرب کو جنگ نے کھا ڈالا اور آخری سانسوں کے علاوہ ان عربوں میں کچھ نہیں رہا، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے، تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جسے حق نے کھایا ہے وہ جنت کو سدھارا ہے۔ اگر جنگ میں حق اسے کھا گیا ہے تو اس دنیا سے تو اٹھنا ہی تھا، اس کے لیے تو جنت اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہے، اور جسے باطن نے لقمہ بنایا ہے وہ دوزخ میں جا پڑا ہے، وہ اس سے بھی بدترین جگہ کے اوپر چلا گیا ہے۔ رہا یہ دعویٰ کہ ہم فن جنگ اور کثرت تعداد میں برابر کے ہیں، یہ معاویہ نے اس میں لکھا تھا کہ عرب کو کھا ڈالا ہے اور اب ان میں سانسوں کے علاوہ کچھ نہیں بچا۔ پھر یہ والی بات معاویہ بن ابی سفیان نے اپنے خط میں لکھی کہ ہم، اگر تم نے دیکھنا تو ہم برابر ہیں، جو تمہارے پاس قوت ہے وہ میرے پاس بھی قوت ہے، اس لیے یعنی ایک قسم کی دھمکی دی ہے کہ اگر جنگ ہی لڑنی ہے تو ہم پھر غلبہ پا لیں گے۔ تو امام نے فرمایا کہ ہم فن جنگ اور کثرت کی تعداد میں برابر ہیں، یہ تمہارا دعویٰ ہے تو یاد رکھو تم شک میں اتنے سرگرم عمل نہیں ہو سکتے جتنا میں یقین کے اوپر قائم ہوں، یعنی میں نے جو قدم اٹھایا ہے میں یقین کی بلندیوں کے اوپر قدم اٹھایا کہ تم لوگوں کو اہل حق نہیں سمجھ رہا، تم شک میں سرگرداں ہو، لیکن میں یقین کے ساتھ قدم اٹھانے والا ہوں۔ اور اہل شام دنیا پہ اتنے مر مٹے ہوئے نہیں جتنا اہل عراق آخرت پہ جان دینے والے ہیں۔ تم دنیا کے لیے جو قدم اٹھا رہے ہو ان میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ دنیا کی خاطر ہمارے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو سکے، کیونکہ اہل عراق جو میرے ساتھ آئے ہیں یہ آخرت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اور تمہارا یہ کہنا کہ ہم عبد مناف کی اولاد ہیں، یہ جملہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں پہ امام اب پیچھے نسل تک گئے ہیں، جو پچھلا خط تھا اس میں ابتدائی نسب تک تھے، نانا کی حد تک، ماموں کی حد تک، لیکن اب نسب کا کہاں تک آ رہا ہے کہ ہم عبد مناف کی اولاد ہیں۔ تمہارا یہ کہنا، کیونکہ عبد مناف بہت بلند شخصیت تھی، قریش کا نام انہی سے چلتا آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں، تو ہم بھی ایسے ہی ہیں کہ تم بھی، یعنی معاویہ نے لکھا کہ اگر تم عبد مناف میں سے اے ابو الحسن تو میں بھی عبد مناف میں سے ہوں، اپنے آپ کو بھی کہا میں عبد مناف میں سے ہوں۔
اگر یہ حصہ عربی میں پڑھ دیا جائے تو بہتر ہے۔ وَأَمَّا قَوْلُكَ إِنَّا بَنُو عَبْدٍ مناف، کہ تمہارا یہ کہنا کہ ہم بھی عبد مناف میں سے ہے، فَكَذَلِكَ نَحْنُ، کہ تم اور ہم دونوں عبد مناف میں سے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ مگر امیہ ہاشم کے، ولیکن لیس امیۃ کہاشم، یاد رکھو کہ امیہ ہاشم کے مانند نہیں تھے۔ ولا حرب کا عبد المطلب، اور تمہارے جو جد حرب ہیں وہ عبد المطلب کی مانند نہیں ہیں۔ ولا ابو سفیان کا ابی طالب، اور ابو سفیان ابو طالب علیہ السلام کے برابر نہیں ہیں۔ یہاں پہ واقعاً ایک بڑا ظلم ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ ناسبیت اتنی اجاگر ہوئی کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کو آشکار کافر کہنا چاہتے ہیں، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ بخاری کی فقط 2 روایتیں۔ بخاری جو 3 صدی ہجری نبی صلی اللہ علیہ وسلم و جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 250 سال بعد کی کتاب ہے، 250 سال کے بعد کی کتاب ہے۔ اس میں 2 روایتیں آئی ہیں، اس کی وجہ سے سارے کے سارے یہ بخاری پہ اعتقاد رکھنے والے جناب ابو طالب علیہ السلام کو نعوذ باللہ کافر کہتے ہیں۔ ابھی آپ سوشل میڈیا پہ ہی دیکھیں، 3 سال پہلے ایک فرد بڑا جذباتی قسم کا تھا، بعد میں مارا گیا، بلال خان کے نام سے معروف ہے، جوان تھا، پیچھے سے گلگت چالاس کا رہنے والا ہے، ایبٹ آباد میں زندگی بسر کی اور اسلام آباد میں مقیم ہوتا تھا، لیکن اس قدر جذباتی اور اس قدر انحرافی اور فاسد نظریات اس کے وجود میں کہ اس کی ایک گھنٹے تقریباً 45 یا 46 منٹ کی طارق جمیل صاحب کے ساتھ، مولانا طارق جمیل ہیں، ان کے ساتھ اس کی وائس جو ہے وہ کال ہے، وہ ریکارڈ کر لی، لیکن اس کے کئی سالوں کے بعد، یعنی 1 یا 2 سالوں کے بعد اس کو انہوں نے برملا کیا، خود اس شخص نے، بلال خان نے نہیں کیا تھا، بعد میں اسلامک یونیورسٹی کے ساتھ ملحق ہوا اور پھر قتل ہو گیا اسلام آباد میں۔ ایک معمہ ہے کیسے قتل ہوا، بعض کہتے ہیں کہ ایجنسیوں نے قتل کیا، بعض کہتے ہیں کوئی اور مسئلہ تھا، بہرحال قتل ہو گیا وہ۔ لیکن اس کی آپ ایک دفعہ وہ وائس سنیں، یوٹیوب کے اوپر بلال خان طارق جمیل لکھیں، ایک دفعہ وائس سنیں اور دیکھیں کہ کیا زہر بھرا ہوا ہے جناب ابو طالب علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام، مکتب تشیع کے خلاف۔ اس 45 منٹ پہ واقعاً ادھر مولانا طارق جمیل صاحب کا حلم اور صبر ہے، اور تعجب آور صبر ہے کہ جو انہوں نے صبر کیا، لیکن مسلسل یہ شخص ان کو کس بات کے اوپر مطعون کرتا رہا اور انتہائی بے احترامی کے ساتھ ان کے اوپر مختلف طرح کی تہمتیں لگاتا رہا۔ صرف 2 وجہ ہیں، اور وہ بھی اس سے بچنے کے لیے بار بار کہتے رہے، جان چھڑانا طریقے سے چاہتے تھے، لیکن یہ ایسا باغی نفس ہے کہ وہ ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا۔ یعنی وہی صورت جو ہم نے پیچھے عبید اللہ ابن عمر کے بارے میں پڑھی کہ حضرت عمر کے قتل کے بعد بس تلوار لے کے آگے اور گردنیں اڑا رہے، ابو لولو فیروز کو بھی مارا، اس کی چھوٹی بچی کو بھی مارا، اور دیگر افراد کو بھی قتل کیا، بڑی مشکل سے اسے پکڑا، پھر حضرت عثمان نے رہا کر دیا۔ اس کے اندر بھی کچھ ایسا ہی دم خم تھا۔ وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ یہاں پہ یہ جملہ چونکہ آیا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے بیان کیا ابو سفیان ابو طالب کی طرح نہیں ہیں، اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ابو سفیان چونکہ مسلمان ہیں اس لیے صحابیہ اور ابو سفیان کے بارے میں تنقید کے اعتبار سے، اعتراض کے اعتبار سے ایک بات کہنا یہ اہانت صحابہ ہے، اور اس کی سزا جو ہے وہ واقعی سزا اسے ملنی چاہیے کہ جو بھی وہ حد جاری کرے۔ اور ابو طالب علیہ السلام نعوذ باللہ وہ تو کافر ہے، نعوذ باللہ۔ ہمارے یہاں صحیح سند روایت ہیں امام رضا علیہ السلام و بقیہ ائمہ سے کہ جو شخص جناب ابو طالب علیہ السلام کو کافر سمجھتا ہے وہ جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکے گا، جنت کے قریب کیا پھٹکے گا، وہ بو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ اور اہل سنت میں ایک طبقہ ہے جو ایمان ابو طالب علیہ السلام کا قائل ہے۔ اہل سنت میں ایسے افراد ہیں، انہوں کی کانفرنسز ہوتی ہیں، کتابیں لکھی ہیں، وہ نیٹ کے اوپر موجود ہے، آپ لکھیں گے ایمان ابو طالب تو اہل سنت بہت سارے آ جائیں گے، لیکن عمومی رائے جو اہل سنت کی ہے وہ بھی بخاری کی 2 روایات کی وجہ سے۔ اور یہ اہل سنت کے خود مفتی اور علماء کا کہنا ہے کہ اگر بخاری اس طرح کی کوئی 1-2 روایتیں حضرت ابو بکر کے بارے میں لے آئے تو ہم حضرت ابو بکر کو نہیں چھوڑیں گے، ہم بخاری کی پر لان تان کریں گے۔
ان کا یہ نظریہ ہے. وہ تو بخاری کی اساس کے اوپر نہیں ہے کہ خلیفہ اول و خلیفہ دوم ان کی فضیلت کے اور ان کے خلیفہ ہونے کے اور ان سے محبت کے جو دعوے دار ہیں وہ اس بنیاد کے اوپر نہیں ہیں، بخاری مسلم کی بنیاد پہ نہیں ہے. ان کی بنیاد جو ہے وہ عقیداتی طور پہ ہے اور انتہائی شدید عقیدے کے طور پہ ہے. اس جو آڈیو کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں اس سے آپ وہ چھپے ہوئے فتنے دیکھیں کہ کہاں کہاں موجود ہیں. امام علی علیہ السلام کیا فرمانے ہیں؟ ولا ابو سفیان کا ابی طالب، ابو سفیان ابو طالب کی طرح نہیں ہے. اور یہاں پہ معاملہ ہی آج کے دور میں برعکس ہو چکا ہے. لہٰذا وہ یعنی معاویہ بن ابی سفیان کی جو سوچ تھی وہ اہل سنت کے اوپر غالب آ چکی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم برابر ہیں سارے. یہاں پہ وہ جناب ابو طالب علیہ السلام کو مشکوک قرار دیتے ہیں یا نعوذ باللہ کافر قرار دیتے ہیں. اس جوان کی آڈیو کو آپ سنیں طارق جمیل کے ساتھ، اور اس میں طارق جمیل کی اپنے طور پہ صفائی پیش کرنے ہیں. اگرچہ بار بار طارق جمیل کا یہ کہنا ہے کہ میں شیعوں کے لیے اس لیے نرم ہوں تاکہ شیعہ حق پر آ جائیں، یہ تو ہر کوئی اپنے طور پہ بات کہتا ہی ہے. اس کی پوری 45 منٹ کیا تقاضے تھے؟ صرف 2 تقاضے تھے. پہلا تقاضا یہ تھا آپ نے شیعوں کو مسلمان کیوں کہا؟ مسلسل اس کے اوپر کہتے ہیں کہ آپ اپنی تقریر میں کہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہیں. ہمارے اکابر نے کہا ہے، ایک فتنہ ہمارے اندر کھڑا ہو گیا ہے، ہمارے گاؤں میں ہمارے علاقوں میں مسئلہ پیش آ گیا ہے کہ طارق جمیل صاحب نے مسلمان کہہ دیا، وہ مسلمان نہیں ہیں. آپ کہیں کیسے ہو سکتا ہے جو صدیق اکبر کی خلافت کو نہ مانے اور امامت کے نظریے کا قائل ہو وہ مسلمان ہو جائے؟ یعنی کفر کیا ہے؟ امامت کا نظریہ. کفر کیا ہے؟ خلافت ابی بکر کا انکار. ان سے کہیں کہ وہ اور بار بار کیا قرآن کریم اور روایات نے کہا ہے خلافت ابی بکر. اور آج لعن طعن کی بات، وہ تو تبرہ میں تو بہت ہی بڑا پھر کافر ہو جاتا ہے، بہت ہی بڑا. یعنی دین اسلام کی اصول آیات توحید نبوت اور قیامت ہیں، جبکہ اہل سنت خود کہتے ہیں کہ خلافت فرعی مسئلہ ہے، وہ تو اصول دین کا مسئلہ نہیں ہے. فرع میں اختلاف سے اصول سے کیسے خارج ہو جاتا ہے؟ یہ تو نہیں ہوتا. لہٰذا آپ اس میں دیکھیں پہلا اس کا کیا مطالبہ ہے؟ پہلا مطالبہ یہ ہے کہ آپ شیعوں کو مسلمان کیوں کہتے ہیں؟ شیعہ تو ایسے ہیں ویسے ہیں، وہ تو خلافت ابی بکر کے قائل نہیں ہیں، وہ تو صدیق اکبر کی خلافت کے قائل نہیں ہیں اور امامت کا نظریہ رکھتے ہیں. اور اعتراض کیا ہے کہ کیوں مولانا جواد نقوی صاحب سے ملے ہیں، کیوں شہنشاہ نقوی صاحب سے ملے ہیں. اب وہ اسے بڑے پیار محبت سے سمجھا رہے ہیں کہ اس سے میں ان میں نفوذ کرتا ہوں، شیعوں کو میں لے کے آتا ہوں. کتنے شیعہ میرے ساتھ وقت لگا چکے ہیں، سنی بن چکے ہیں، اپنے طور پہ توجیہ کر رہے ہیں کہ میں کیوں یہ عمل انجام دے رہا ہوں، لیکن وہ پھر 45 منٹ ان کے پیچھے پڑا رہا. اور پہلا کیا، اور دوسرا اس میں بار بار یہ بات کی اس نے، ابو طالب تو نعوذ باللہ کافر تھے، نعوذ باللہ ابو طالب کافر تھے. اللہ نے ابو سفیان کو تو دے دیا اسلام لیکن ابو طالب کو نہیں دیا. یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ایک انحرافی سوچ ہے. اولاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی مانند نہیں ہے حضرت ابو بکر کی خلافت. اگر یہ اختلاف ہے تو سعد بن عبادہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ بھی خارج از اسلام ہو گئے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، وہ بھی خارج از اسلام ہوگی. یا ان کا اجتہاد قبول ہے تو بعد والوں کا اجتہاد قبول نہیں ہے. لہٰذا یہ ایک عجیب تصور ہے. اس لیے یہاں پہ آپ ملاحظہ کریں، نہیں ولا ابو سفیان کا ابی طالب، جناب ابو طالب علیہ السلام کی مانند ہرگز ہرگز ابو سفیان نہیں ہے. پھر آگے فرماتے ہیں ولا المہاجر کالطلیق، کیسے مہاجر اور کیسے جس کے آزاد کرایا گیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ہم نے ہجرت کی اسلام کے لیے اور مہاجر ہوئے، مدینہ میں آئے، جنگیں لڑیں، اس شخص کو تم کیسے برابر قرار دے سکتے ہو جو طلیق ہے کہ فتح مکہ پہ گردن کے اوپر تلوار پہنچی، پکڑے گئے، گرفتار ہوئے، اعلان معافی اس شرط پہ کیا گیا کہ جو اسلام کا کلمہ پڑھ لے اسے آزاد کر دیا جائے گا. یہ طلیق ہے. طلقاء میں سے ہو، طلقاء اور مہاجر آپس میں برابر ہیں. کیسی بات تم نے کی ہے؟ اور پھر نسب کے اعتبار سے بات کی. یہ بہت مہم ہے کہ ابھی اس کی تشریح آج نہیں ہو سکے گی لیکن ہم یہ مکتوب پورا کریں گے. ولا الصریح کاللصیق، صریح جو ہے وہ لصیق کے برابر نہیں ہو سکتا. لصیق کہتے ہیں جسے چپکایا گیا ہے، چسمہ کیا گیا ہے. صریح جو واضح ہے، آشکار ہے.
لصیق سے اصل مراد یہ ہے کہ عبد الشمس جو ہے وہ اصل میں اولاد نہیں تھا عبد مناف کی، یہ غلام تھا۔ انشاءاللہ یہ اب اگلے درس میں ہم اس کے حوالہ جات کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں گے، کیونکہ بن امیہ کے خاندان کے بارے میں یہی دو رائے ہمارے پاس ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو تاریخ کی کتب میں آئی ہے، کوئی صحیح سند روایت نہیں ہے، عبد الشمس کی اولاد سے پھر امیہ، اور امیہ سے پھر یہ سارے سلسلے حرب اور ابو سفیان، پھر معاویہ بن ابی سفیان، کوئی ہمارے پاس صحیح سند روایات نہیں ہے کہ آ کے کوئی دعویٰ ہم سے کرے۔ شیعوں یا سنیوں اہل سنت نے انساب کے اوپر جو کتابیں لکھی ہیں، ان انساب کی کتابوں میں اس طرح سے لکھا ہے۔ اور نسب کے حوالے سے اب بہت ساری چیزیں، جب اتنی بڑی بڑی حدیثیں گھڑی جا سکتی ہیں تو نسب کیسے نہیں گھڑا جا سکتا؟ بہرحال ایک نسب یہ ہے کہ عبد الشمس اور ہاشم دونوں جڑواں پیدا ہوئے، تلوار سے ان کے درمیان جدائی کی گئی، سروں کو تلوار سے کاٹا گیا، یہ جو جلد ہے دونوں کی ملی ہوئی تھی، اور وہاں پہ پھر پیشن گوئی کرنے والوں نے پیشن گوئی کی کہ ان میں ساری عمر تلوار چلے گی ان خاندانوں میں۔ ایک یہ تاریخ ہمارے پاس ہے، اور پھر ایک نسب بیان کیا ہے۔ ایک یہ ہے وَلَا الصَّرِيحُ كَاللَّصِيقِ، صریح یعنی جو واضح آشکار بیٹا ہے عبد مناف کا، اور ایک وہ ہے کہ جسے عبد مناف سے چپکایا گیا ہے، کیونکہ عربوں میں ایک رواج تھا کہ جو جس کے گھر میں پلتا بڑھتا ہے وہ اس کا بیٹا شمار ہوتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے بارے میں بھی یہی ہے کہ یہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی بہن کی بیٹیاں تھیں، خالہ کی بیٹیاں تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ان کی پرورش کی اور ان کی شادیاں پھر ان کی، اس وجہ سے عرب نے اپنے رسم و رواج کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نسبت دے دی۔ اسی طرح اور بھی افراد ہیں، اور زید کا جب واقعہ پیش آیا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، بڑی عظیم شخصیت گزری ہیں، بہت عظیم، ان کا جب نکاح ہوا زینب بنت جہش سے جو قریش سے تعلق رکھتی تھی، چونکہ زید بن حارثہ غلام تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ توڑا آ کے ضابطہ کہ غلام اور آقاؤں میں شادیاں نہیں ہو سکتی۔ دین اسلام میں مسلمان اتنا بلند کرتا ہے کہ غلام آقاؤں کے برابر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی اتنا محترم ہے اسلام کے اعتبار سے۔ بہرحال ان کی آپس میں نہیں چل سکی، طلاق ہو گئی، تو بیٹے کی بیوی سے تو شادی نہیں ہو سکتی، عربوں میں بھی یہ رواج تھا، آج بھی بہت سارے قوموں میں جو غیر مسلم ہیں ان میں رواج ہے کہ بیٹے کی بیوی سے باپ شادی نہیں کر سکتا۔ تو زید کو بیٹا کہا جاتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹوں کی طرح پالا۔ خود اہل بیت علیہ السلام اور امیر المومنین علیہ السلام کے بڑے مداح تھے، زید بن حارثہ بہت قریب تھے اہل بیت علیہ السلام کے۔ لیکن یہاں پہ اب یہ تھا، اس قانون کو توڑنے کے لیے، اس لیے صرف ایک صحابہ میں ایک شخص کا نام قرآن کریم میں آئے، وہ یہی زید بن حارثہ ہیں۔ انہی کے بارے میں وہ واقعہ جو صحیح سند ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیف اصبحت، تم نے کیسے صبح کی؟ زید آئے، ان کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، مٹی پڑی ہوئی تھی، آنکھیں لال تھیں، ہونٹ خشک تھے، تو فرمایا کہ میں نے یقین کی حالت میں صبح کیا، وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ بہرحال یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ چسپاں کر دیا جاتا تھا عرب رواج کے تحت۔ تو اسی طرح یہ امیہ جو ہے شمس، یہ شمس جو ہے عبد الشمس، آپ بنو قریش اور جناب عبد مناف، ان کے پورے شجرے کو اٹھا کے دیکھیں، پورے شجرے کو، جو اہل سنت کتب میں، شیعہ کتب میں تو یہ آیا نہیں ہے، کیونکہ اہل تشیع میں انصاب کی کتابیں نہیں لکھی گئی ہیں، اہل سنت میں لکھی گئی ہیں۔ آپ اٹھا کے دیکھیں، سورج چاند ستاروں کی طرف کسی کی نسبت نہیں ہے عبد ہونے کے اعتبار سے، بتوں کی طرف ہے عبد العزا، لیکن سورج کی تو پرستش نہیں ادھر ہوتی تھی۔ بعض کہتے ہیں یہ رومی ایک بچہ تھا، پڑا ہوا تھا، تو اسے اٹھا کے انہوں نے پالا تاکہ اس کی جان بچ جائے، اور یہ عبد الشمس کے نام سے پھر معروف ہوا، وہ بھی انشاءاللہ بات آئے گی۔ بہرحال وَلَا الصَّرِيحُ كَاللَّصِيقِ، کہ ہم صریح ہیں، ہم واضح اولاد ہیں، تم چسپا کیے ہوئے ہو، تم چپکائے گئے ہو۔ وَلَا الْمُحِقُّ كَالْمُبْطِلِ، اہل حق اہل باطل کے ساتھ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ الگ سے نتھی کیا ہوا روشن اور پاکیزہ نسبت والوں کے مانند نہیں، اور غلط کار حق کے پرستار کا ہم پلہ نہیں ہوتا، اور منافق مومن کا ہم درجہ نہیں ہے۔ کتنی بری نسل وہ نسل ہے جو جہنم میں گر چکنے والے اسلاف کی ہی پیروی کر رہی ہو، یعنی تم اپنے اسلاف، اپنے اجداد کی پیروی کر رہے ہو، کتنی بری وہ نسل ہے۔
پھر اس کے بعد ہمیں نبوت کا بھی شرف حاصل ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمیں نبوت کا شرف حاصل ہے، نبی تم میں تھا یا ہم میں تھا؟ نبی تو ہم میں گزرا ہے، جس کے ذریعے ہم نے طاقتور کو کمزور اور پست کو بلند و بالا کر دیا۔ جو طاقتور بڑے اکڑ مزاج تھے، بڑے اکڑتے تھے، ان کو ہم نے کمزور کیا ہے۔ جنگ بدر اگر کبھی خدا توفیق دے اور پڑھی جائے تو تب آپ کے سامنے آئے گا کہ بعض اس قدر دیو ہیکل تھے کہ ان کے جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے ٹانگیں نیچے لگتی تھیں۔ ایک بڑے جو اونٹ کا بچہ ہے، ایک چھوٹا اونٹ کا بچہ، وہ ایک وقت کی خوراک تھی ان کی۔ تفسیر کے درس میں ہم تھے تو انہوں نے تفصیلی طور پہ تذکرہ کیا، استاد احمد عابدی حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے بتایا اب یہ عتبہ تھا یا اسی طرح کوئی ایک تھا، عتبہ بن ربیعہ تھا یا اس طرح، اور ان کے سامنے آنے سے پورا عرب ڈرتا تھا۔ یہ جو بدر میں نکلے تھے پورا عرب کانپتا تھا ان کے مقابلے میں نکلتے ہوئے۔ عتبہ بن ربیعہ اور اسی طرح سے ولید بن عتبہ، حنظلہ بن ابی سفیان، خود ابو جہل، خود اس طرح کے ولید بن مغیرہ، بہت بڑے بڑے یہ سردار تھے۔ یعنی ان کے ایک تو ہیکل بہت بڑے تھے کہ شاید ہم ان کے پیٹ تک نہ پہنچتے، اتنے لمبے چوڑے تھے، اور ان کے سینوں کے اوپر لوہے کی تہیں چڑھی ہوتی تھی، یعنی لوہا خالص ہوتا تھا۔ ابھی تو 20 کلو کا ایک کین ہم سے مشکل سے اٹھایا جاتا ہے یا تھیلا آٹے کا، وہ تو صرف اپنے سینے کے اوپر جو سپر پہنتے تھے وہ 70-80 کلو سے اوپر ہوتی ہوگی۔ تو وہ پھر جو تلوار چلاتے تھے تو کس نے ان کا سامنا آگے بڑھ کر کرنا ہے؟ تو یہ امیر المومنین علیہ السلام تھے کہ جنہوں نے اس طرح کے سرداروں کو اور عرب کے نامور جو شجاع ترین افراد کہلاتے تھے ان کو زمین بوس کیا۔ اس لیے امام فرماتے ہیں کہ ہم نے طاقتور کو کمزور اور پست کو بلند بالا کر دیا۔ یہ بیچارے بلال حبشہ کے غلام تھے، یہ رضی اللہ کہلانے لگے۔ اسی طرح ابو ذر کو دیکھیں کہ کس طرح سے انہیں عزت اور وقار عطا کیا۔ زید بن حارثہ غلام تھے، کتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت اور قدر دی۔ لہٰذا اسلام لانے کی بنیاد پہ کم ترین جو طبقہ تھا غلاموں کا، ان کو بھی آقاؤں کے برابر لا کھڑا کیا۔ اور پھر جب اللہ نے عرب کو اپنے دین میں جوق در جوق داخل کیا اور امت اپنی خوشی سے یا ناخوشی سے اسلام لے آئی، تو تم وہ لوگ تھے جو لالچ یا ڈر سے اسلام لائے۔ تم لوگ لالچ سے اسلام لائے ہو یا ڈر سے؟ تم اسلام کی خود برکت اور خود اسلام کی معرفت کی بنیاد کے پر اسلام نہیں لائے۔ یہ بہت ایک اہمیت کا حامل نقطہ ہے۔ اور مہاجرین اولین فضل و شرف کو لے جا چکا ہے، یعنی مہاجرین جو ہیں وہ اولین وہ شرف کے مالک ہیں اور فضل کے مالک ہیں۔ ادھر بیان کیا ہے ایک اور لفظ جس کا ترجمہ انہوں نے ذکر نہیں کیا، میں عربی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ وَذَهَبَ الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ بِفَضْلِهِمْ، مہاجرین اولین یعنی کون سے؟ اولون کون ہیں؟ جو قبل از ہجرت ایمان لے آئے، اولون وہ کہلاتے ہیں جو قبل از ہجرت ایمان لے آئے۔ اس کے اندر بڑے حسن پائے جاتے ہیں، اور اس سے پھر مکتب تشیع بہت استفادہ کرتی ہے تربیت کے اعتبار سے، کیونکہ مکہ کی زندگی میں شب ابی طالب ہے 3 سال، مکہ کی زندگی میں پتھر اور گالیاں اور توہین کھانا ہے۔ وہاں پہ کسی کے تصور میں بھی نہیں آتا تھا کہ ان کفار کے ساتھ جنگ بھی لڑی جا سکتی ہے، کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا، اتنی غربت کا عالم تھا، لیکن یہ ہستیوں نے ساتھ دیا۔ اس لیے مہاجرین الاولون، جیسے عمار بن یاسر مہاجرین اولون میں سے ہیں، اسی طریقے سے دیگر اور بڑے بڑے اصحاب ہیں کہ مہاجرین اولین میں سے ہیں۔ بے فضلہم، اپنی فضیلت کی وجہ سے یہ آگے بڑھ گئے۔ فلا تجعلن للشیطان فیک نصیبا، کوشش کرو کہ تمہارے وجود میں شیطان کوئی حصہ قرار نہ پائے اپنا۔ ولا تجعلن، یہ اردو میں ترجمہ نہیں ہے۔ فلا تجعلن للشیطان، شیطان کے لیے تم مت قرار دو فیک نصیبا کہ وہ تم سے امیدیں باندھ لے۔ ولا علی نفسک سبیلا، اور نہ ہی شیطان کے لیے اپنے نفس کے اوپر غلبے کی کوئی راہ چھوڑو۔ والسلام، یہ امام علی علیہ السلام کا مکتوب تھا۔ اس کے بعد مکتوب نمبر 28 ہے۔ اس مکتوب نمبر 28 میں امام نے تفصیلی طور پہ جواب بیان کیا، اور سید رضی
اور رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات تحریر کیا، وَهُوَ مِن مَحَاسِنِ الْكُتُب، امام کی جتنے مکتوبات لکھے گئے ان میں بہترین مکتوب ہے یہ والا، بہترین مکتوبات میں سے ایک ہے۔ تو اس میں بھی امام کا یہی جملہ ہے، وَمَا لِلطُّلَقَاء وَأَبْنَاءِ الطُّلَقَاء، یعنی اس کو میں صرف اتنا سا حصہ پڑھوں، باقی انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم اگلے درس میں پڑھیں گے کہ امام فرماتے ہیں وَمَا أَنْتَ وَالْفَاضِلُ وَالْمَفْضُولُ، مفضول کہاں پہ فضیلت رکھنے والا اور کہاں جن کے اوپر فضیلت دی گئی ہے، دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں۔ وَالسَّائِس وَمَوْصُوص، جن کے لیے اللہ نے سرداری، حکمرانی، رہبریت رکھی ہے اور جن کو رعایا اللہ نے بنایا، تم لوگوں کو اللہ نے رعایا بنایا ہے، ہمیں اللہ نے حاکم بنایا۔ وَمَا لِلطُّلَقَاءِ وَأَبْنَاءِ الطُّلَقَاء، کہ تمہارا باپ بھی کیا تھا طلقاء میں سے اور تم بھی طلقاء میں سے ہو، یعنی فتح مکہ پہ ڈر یا لالچ کی وجہ سے اسلام لائے تو تمہیں چھوڑا گیا۔ وَتَمْيِيز بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ وَتَرْتِيبِ دَرَجَاتِهِمْ وَتَعْرِيفِ طَبَقَاتِهِمْ، کہ ہم مہاجرین اولین میں تمہیں تمیز کرنے پڑے گی، یہ طبقات ہیں کہ جو بنے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ پھر امام نے اور بھی نسب کے اعتبار سے آگے گفتگو کی ہے کہ وہ جو انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں آپ کی خدمت میں ذکر کی جائے گی۔ یہاں پہ ان دو نکات کو ضرور مد نظر رکھیں کہ سیاسی عنوان سے جہاں صفات مہم ہیں وہاں پہ اس کی سابقہ زندگی کا کردار بھی مہم ہے۔ جس کا سابقہ زندگی کا کردار جو ہے وہ دین اسلام سے دشمنی پر مشتمل ہو اور اس کا ایمان لانا وہ ایک ایسی حالت میں ہو کہ جو ڈر اور خوف اور لالچ کی بنیاد کے اوپر ہو، وہ مسلمان کے اوپر حاکمیت کا کسی قسم کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ نمبر 2، یہاں پہ جو نسب ذکر کیا گیا ہے اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت کنہیں دی ہے اور ان کو مفضول قرار دیا ہے کہ جنہیں فضیلت نہیں دی، لہٰذا جنہیں فضیلت دی گئی ہے وہ حاکمیت کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اور اس کو پھر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ترتیب سے بیان کیا، بالخصوص آخر میں، کہ جو دو پہلوؤں سے نسب کے اوپر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتراض کیا اور جواب دیا۔ ایک تو یہ ہے کہ تمہارا جو بھی نسب لے کے آ رہے ہو وہ اسلام دشمن ہے۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے شجرہ بیان کیا جائے گا اگلے درس میں، کیونکہ ہمارے پاس ان مکتوبات میں ٹائم نہیں بچا۔ آپ کی خدمت میں سامنے آئے گا کہ جو نسب ذکر کیا جاتا ہے، یہ جو عبد شمس سے چلا ہے، تقریباً 8، 10 یا 12 سے اوپر بڑے بڑے دشمن ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جو بنی ہاشم سے چلا ہے صرف ایک دشمن ہے، وہ ہے ابو لہب۔ ابو لہب کے علاوہ بنی ہاشم سے ایک بھی دشمن نہیں نکل رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور عبد شمس سے اس میں قطار ایک لگی ہوئی ہے دشمنوں کی، اور وہ بھی بڑے بڑے سرداران، اور ان میں اکثر افراد کس کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں، اکثر بڑے بڑے افراد، تو وہ یہ اس میں آئے گا۔ اس لیے یہاں پہ امام نے اب ابتدائی بھی شجر نسب بیان کیا، عتبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ اور حنظلہ بن ابی سفیان، اور امیر المومنین علیہ السلام نے پھر عبد مناف کی جہت سے ذکر کیا، وَلَا الصَّرِيحُ كَاللَّصِيقِ، اسے ذہن نشین جملے کو کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم اب آئیں گے اور نسب کے کتب سے، انساب کی کتب سے جب آپ شجرہ پڑھیں گے تو ایک شجرہ نسب کتب انساب سے ہمارے سامنے آ رہا ہے جس کی پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، پیچھے کوئی سند نہیں ہے، بہرحال کتب انساب میں لکھا ہے، لیکن ادھر ایک ہمارے پاس تجزیہ تحلیل کے طور پہ معیار امیر المومنین علیہ السلام کے خطبے میں آ رہا ہے۔ یہ تقریباً نہج البلاغہ میں ایک یا دو جگہوں پہ ہے، شاید ایک اور جگہ پر بھی یہ موجود ہے، وَلَا الصَّرِيحُ كَاللَّصِيقِ، کہ صریح جو ہے وہ لصیق کے برابر نہیں ہے۔ تو یہاں پہ تجزیہ تحلیل کرتے ہوئے انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ایک نتیجہ لیں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔